السلام علیکم. بہت دنوں سے تجزیہ کار کہتے تھے کہ ٹرمپ کو آف ریمپ چاہیے ایران جنگ سے نکلنے کے لیے. نیتن یاہو کے اکسانے کے اوپر ایران جنگ میں وہ گھس تو گئے ہیں لیکن تیاری نہیں ہے اور ایران کو شکست دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. کسی زمین کے حصے پہ قبضہ کر لیں تو اس قبضے کو برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. روزانہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم خارگ آئی لینڈ چلے جائیں گے. خارگ آئی لینڈ میں ممکن تھا گھس جاتے لیکن باڈی بیگز اٹھائے بغیر وہاں گھسنا بھی ممکن نہیں تھا اور وہاں بیٹھنا روزانہ لاشیں اٹھائے بغیر وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے انٹرویو دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اہداف اچیو ہو گئے. ایران کو انہوں نے تباہ کر دیا اور 2 سے 3 ہفتے میں میکسیمم انہوں نے کہا 2 ویکس ہو سکتا ہے نہیں تو 3 ویکس کے اندر وہ اس جنگ کو ختم کر دیں گے. آج رات کو 9 بجے اپنے امریکہ وقت کے مطابق ہماری کل جمعرات کی صبح ہو جائے گی انہوں نے امریکی قوم سے خطاب کرنا ہے. تو لائکلیہوڈ یہی ہے کہ وہ اپنی خود سے فتح کا اعلان کریں گے کہ میں جیت چکا ہوں, میں نے اس کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے. یہ جون میں بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت مکمل طور پر تباہ کر چکے ہیں. وہ ایک دفعہ دوبارہ اس کا اعلان کریں گے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے صلاحیت تباہ کر دی ہے. لیکن جو نیتن یاہو ہے اس کے اوپر سے اگر کوئی نظر ہٹائے گا تو وہ شاید سب سے زیادہ خسارے کا سودا کرے گا. پچھلے 10-12 سال کی نیتن یاہو کی جتنی سپیچز ہیں, جتنے اس کے واشنگٹن کے وزٹ ہیں, ہر وزٹ کا اختتامی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ریجن میں سب سے بڑا خطرہ ایران ہے اور ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی کہانی ویسی ہے جیسے عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی تھی اور اس وقت یورپ امریکہ کا اتحادی تھا. لیکن اس دفعہ برطانیہ لے لیں, اٹلی لے لیں, فرانس لے لیں, اسپین نے تو بلکہ بہت ہی کرج دکھائی ہے, وہ جم کے کھڑے ہیں. باقیوں نے بھی اس کو اپنی بیسز دینے سے انکار کر دیا اور اسٹارمر نے تو کھلے اعلان کہہ دیا کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. پہلے اسٹارمر کا سنیے کیا کہتے ہیں, پھر آپ کو ٹرمپ کا بیان سناتے ہیں. دکھائیے گا. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. Whatever the pressure on me and others, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. The impact of this war will affect the future of our country. ٹرمپ اور مارکو روبیو بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہ ایک تو اس جنگ سے نکلیں گے, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کو چھوڑنا شاید بیونڈ کنسیڈریشن اب ہو گیا, وہ کسی بھی وقت اس کا فیصلہ کر لیں گے جیسے ایران جنگ سے نکلیں گے. سنیے ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. We had regime change already. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild. ایران کی جانب سے جو کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں ٹرمپ کی جانب, انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ ان کی شرائط کے اوپر ختم ہو تو وہ ضمانتوں کے اوپر غور کر سکتے ہیں. پاکستان نے بہت ہی شاندار سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے. سعودی عرب کو ساتھ میں لایا, ٹرکی کو ساتھ انگیج کیا, مصر کو ساتھ لائے اور ایک مشترکہ اعلامیہ بنایا. اس مشترکہ اعلامیے کے بعد کسی بڑے ایسے گارنٹر کی ضرورت تھی جو اس سارے پروسیس کے اوپر بیٹھ کے انشور کر سکے کہ جس پروسیس کے اوپر اتفاق رائے ہوگا اس پہ عمل بھی کیا جائے گا. پھر اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے اور چائنا سے گزشتہ روز جو سٹیٹمنٹ آئی ہے 5 نکات کے اوپر ہیں تو 5 ہی نکتے, لیکن اس کے اندر پورا احاطہ کیا گیا تفصیلات کے ساتھ. ایران کی پوری جو سالمیت ہے اس کے تحفظ کی بھی ضمانت, فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ, سویلین سائٹس اور اس کے جو سول نیوکلیئر یوزز کے حوالے سے نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے تحفظ کا بھی ذکر. تو تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا اور ساتھ آبنائے ہرمز کی تجارتی گزرگاہ کے طور پر اس کی بحالی اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. اسی عرصے میں جب ایران کی جنگ ہو رہی ہے, یہ 5واں ہفتہ کمپلیٹ ہونے کے قریب آ چکا ہے, اسی عرصے میں ایران نے لبنان کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر لیا, دریا کے کنارے تک پہنچ گیا صدر لبنان میں, اور اس کو چھوڑنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ گریٹر اسرائیل کے جو پلانز ہیں اس میں اندر یہ حصہ وہ گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں. سیریا کے اندر وہ بمباری کر رہے ہیں, کچھ حصے وہ پہلے بکھرے کر چکے ہیں اور باقی حصوں کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں. اس تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ مارشل ارشد ملک صاحب اور ایڈمرل محمد سلیم صاحب دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ارشد ملک صاحب, یہ جو سیناریو ہے جس میں ٹرمپ صاحب اب وکٹری اناؤنس کر کے تو شاید نکلنے والے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا بننے جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران ایک مزاحمتی حصار کے اندر اپنی بقا کی جنگ لڑا, اور وہ مزاحمتی حصار جو ہے, میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ایران سوائل آلسو. اٹ از انٹروڈکشن آف حزب الانصار ہوتیز کا اور حزب اللہ کا.
ایک تو یہ بات طے کر لیجئے گا. دوسرا جو بننے جا رہا ہے وہ کس شخص کی بنیاد کے اوپر بننے جا رہا ہے جو صبح امن کی بات کرتا ہے، شام کو جنگ کی بات کرتا ہے. اور مجھے تو جو اس کی ایک بھتیجی ہے، ان کی بھتیجی نے ایک بک لکھی ہے اور وہ ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے اس بک کے اندر ٹرمپ کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کیا جو کہ ان کی والدہ محترمہ نے بہت عرصہ پہلا کیا. ناقابل اعتبار، انکنسسٹنٹ، ٹویٹر پہ کھیلنے والا، اور آج کی سٹیٹمنٹ دیکھ کے کل اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ بدلنے والا، اور جس کا بیانیہ، اور اب اس بیانیے کو لوگوں نے سیریس لینا بند کر دیا. اب ہم سب نے جب یہ باتیں کی بہت تجزیہ ہوئے، ہر بندے نے یہ کہا کہ اٹس اے مس کیلکولیشن، اٹس اے مس پرسیپشن. اور یہ جنگ کی بنیاد جو ہے، ایمل کانت کی اگر آپ تھیوری پڑھیں تو اس نے بڑے عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ اگر خود سے فیصلہ کرنا شروع کر دیں، اداروں کو ساتھ نہ لے کے چلیں، تو پھر اس کی قیمت قوم کو چکانا پڑتی ہے. اس کے کیس میں اس کی قیمت دنیا کو چکانی پڑ رہی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اسپین کا حوالہ دیا، جرمنی کا حوالہ دیا، فرانس کا حوالہ دیا، اور برطانیہ جو کہ ان کی انگلی پکڑ کے چلنے والوں میں تھا، وہ سب اس سے ہٹ کے. میں جو کل اس کی صبح 6 بجے انشاءاللہ جو اس کی اسپیچ آنی، میں کو بہت ہوپ فل نہیں. مجھے ویسے تو میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں، اللہ کرے اس کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی، ایک فیس سیونگ مل جائے. لیکن ندیم بھائی، ابھی میں آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے نک ہیلی ایک فارمر ایمبیسڈر تھی یو ایس اے کی، میں اس کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا. اور اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے لوگ آنا شروع ہو گئے جو کہ جو بائیڈن کے بھی ایڈوائزر تھے. اب وہاں پہ ایک اور لابی شروع ہو گئی ہے جو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایران کو وی ہیو کم سو فار ڈاؤن دا لین وچ وی ہیڈ ڈن رانگ بٹ وی مسٹ فنش اٹ ناؤ. کیونکہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم انالیسس کریں تو اس وار کا وکٹورین کون بن رہا ہے؟ ایران بن رہا ہے، رشیا بن رہا ہے، چائنا بن رہا ہے. اور یہ وہ دو رائیولز ہیں جن کو امریکہ دھتکار رہا تھا. تو مجھے کوئی بہت خوشائند اس سے اثرات تو نہیں لگ رہے، نہ ہی میں اس میں کوئی اعتماد کی بات سن رہا ہوں. لیکن یہ میں کنونس ہوں کہ امریکہ کو اب ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے، ایک فیس سیونگ چاہیے. کس طرح وہ لے کے آتا ہے، کس سے مذاکرات کر رہا ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا ہوں. اچھا ایڈمرل صاحب، جو پاکستان نے مذاکراتی عمل شروع کیا، جی، آج ایران کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ وٹکاف کی طرف سے میسج بھی آتے ہیں، تجاویز بھی آتی ہیں، تو کسی حد تک اس کی تائید بھی ہوگی. انہوں نے کہا دوست ممالک کے ذریعے بھی آتا ہے. پاکستان یہاں سے بڑے کلیئرلی وہاں میسیجز بھی بھیج رہا ہے. 15 نکات جو امریکہ نے رکھے وہ بھی پاکستان کے ذریعے گئے. پھر ڈار صاحب چائنا گئے اور چائنا کی سٹیٹمنٹ آئی، دیٹ از دی موسٹ سگنیفیکنٹ پارٹ. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ سفارتکاری کے لیے کوئی راستہ موجود ہے، یا ٹرمپ صاحب پہ کچھ بھی بھائی نہیں ہے، کچھ بھی کر جائیں گے؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. جہاں تک ٹرمپ صاحب کا وہ ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے سو فار ان دی وار، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آئی ول فیل ان مائی بونز وین دیر ول بی اے وکٹری. سو جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ جو اداروں کو ساتھ لے کے تو اس طریقے سے نہیں چلتے، ان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، جب ان کو فیل آ جائے گی وہ اعلان کر دیں گے. اور میرا خیال ہے جو کل کی ان کی ایک تقریر انہوں نے کرنی ہے، اس میں یہ لوگ اسیسمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی وہ اپنی اچیومنٹس کو کافی لمبا گنوائیں گے اور اس کے ساتھ اپنا وہ یہاں سے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے. فتح کا اعلان تو وہ کریں گے، جی، فتح کہیں کا گے کہ اعلان میں کریں. جیت چکا ہوں، میں نے ایران کو ختم کر دیا. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لیں گے. میرا خیال ہے کہ جو ابھی خطے کے ممالک نے ہی ایک انیشیٹو لیا، پاکستان اس میں اس کا کلیدی کردار رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے 4 ممالک نے اکٹھے ہو کے اپنے یہاں پہ ایک ڈسکشنز کی، اس کا وے فارورڈ نکالا. وہ ایک میرا خیال ہے بہت ہی اہم ایک وزٹ ہے. اس پورے سینیریو میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے میرے خیال میں اس ریجن کے ممالک کے علاوہ، وہ چائنا ہے. کیونکہ اگر ایران کے اندر ایک فیوریبل رجیم بیٹھ جاتا ہے جو کہ یو ایس سے زیادہ اس کی امریکہ نواز حکومت آ جاتی ہے، یا امریکہ نواز حکومت اگر تہران میں آ جاتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس ریجن کے علاوہ وہ سب سے زیادہ بڑا نقصان ایران کو ہوگا، چائنا کو ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ چائنا کی سپورٹ اس پورے انیشیٹو کے اندر ہے اور چائنا از فلی انوالوڈ. آف کورس وہ ایک جو جیسے آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہو رہی ہے اس کے اندر جو پوری سپورٹ ہے وہ چائنا کی بھی ہے، رشیا کی بھی ہے اور UN کی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو یہ انیشیٹو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایڈمرل صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو امریکہ میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وائٹ سپریمسسٹ سے ساتھ جوڑا جاتا تھا ٹرمپ کو، لیکن اب جو ہیگ سیٹ ہیں
انہوں نے تو یہاں پہ وہ یروشلم کراس بنایا ہوا ہے، تو وہ کچھ ہی اور دنیا کے بندے ہیں. وہ کروسیڈ کے نام سے، امریکن کروسیڈ سے کتاب لکھی ہوئی ہے، اور جو کچھ اندر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ایک انتہا پسند جنونی والا کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کے اندر. جو ان کے سفیر ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر، وہ حقابی، وہ کہتے تھے گریٹر اسرائیل اسرائیل کا حق ہے. تو وہ سوچئے کہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے فیصلہ سازی کے اوپر، جو اثر انداز ہو رہا ہے. جو ان کی وہ نیشنل انٹیلیجنس والی ہیں تلسی، انہوں نے پاکستان کے میزائلوں کو بتا دیا کہ بڑا خطرہ ہے. مطلب دیکھیں، اندازہ کریں کہ ان کی سوچ کا انداز کیا ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ایسے ابھی اس وقت جو رجیم ہے وہ بہت ہی جنون ہے اس کے اندر، اور اس میں مذہبی جنونی لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، جو کہ اس کے گریٹر اسرائیل کا ڈیزائن ہے. اگین اٹ از موٹیویٹڈ بائی دیئر میتھولوجی. تو وہ جو ہے ایک جنون تو ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے انپریپیئرڈ ہی صحیح، ہم جیسے کہتے ہیں، امریکہ اس کے اندر شامل ہو گیا، اور ابھی اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں، لیکن اس کو ابھی ایگزٹ کوئی پلان یا ایگزٹ اس کو فیس سیونگ مل نہیں رہی. ابھی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، کہ اس کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اندر تو لوگ بالکل موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے، انہوں نے ایک ریلیجیس وار یا مذہبی جنگ کا ایک جو ہے وہ منترا بھی اس کے اندر ہے، اور وہ ان کے لیے ایک موٹیویشن فیکٹر ہے. میں کہہ رہا ہوں اسرائیل اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگ ابھی موجود ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس کو کیا اس کو سسٹینیبل ہے اس کو ٹرمپ کو پولیٹیکلی، تو میرے خیال ہے پولیٹیکلی سسٹینیبل نہیں ہے. کیا آپ بھی ایئر مارشل صاحب یہ جو مذہبی جنونی والا رنگ ہے سوچتے ہیں، کیونکہ ہیگسیٹ کی جو سپیچز تھیں امریکی فوجیوں کو، اس کے اندر بھی وہ اسی فلسفی کو لے کے آگے چلا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور پیٹ ہیگسیٹ کو تو میں بڑے احترام کے ساتھ، ایک بڑا آدمی ہے، وہ وزیر ہے، میں تو اس کو ایک سیریس کیریکٹر مانتا ہی نہیں. وہ روز جیل لگا کے آ جاتا ہے، اور اس کا جو بیانیہ ہے وہ ٹرمپ سے شروع ہوتا ہے، ٹرمپ پہ ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈلی از اے نان سیریس کیریکٹر، الکوہلک ہے. اس کے اوپر میں اس لفظ پہ نہیں جانا چاہتا جو اس کے الزامات جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بیانیہ سنیں تو وہ یہ کہتا ہے بالکل کانٹریری ٹو دا فلسفی. پھر وہ جو مذہبی جنونی جنگ ہے، میں اس پہ ایک اور آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جو پوپ کا لیٹسٹ بیان پرسوں آیا ہے، جو کہ امریکن پوپ بڑے، انہوں نے کہا یہ مذہبی جنگ نہیں. آلدو آرمیگڈون کا جو کانسیپٹ تھا، جو جنونیت کا کانسیپٹ تھا، وہ لے کے آئے. اچھا، ابھی یہ ایک بیس پہ گئے، آپریشنل بیس پہ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے لوگوں کو ملے اور بتایا. تو وہاں لوگوں نے، سولجرز نے ان سے 2 کوسچنز کیے، 2 طرح کے لوگ. ایک کوسچن یہ تھا کہ کیا ہم اس مذہب کی جنگ میں لڑیں، اور اس کا ہمارا جو آیت اللہ ہے، سو کالڈ آیت اللہ، کیا وہ ٹرمپ ہوگا؟ پہلا کوسچن یہ تھا. دوسرا جو اس نے خود بیان کیا، اور ان کے میڈیا نے اس کو نکتہ چینی کی اور اس کو کہا یہ جھوٹ بول رہا تھا. اس نے کہا، مجھے ایک ینگ سولجر نے کہا کہ گیو می مور بامبس. اس نے کہا واٹ ڈو یو وانٹ؟ اس نے کہا گیو می مور بامبس اینڈ آئی ول گیو یو مور. اس کا وہ جو ٹیٹو بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو اسرائیلی جو جتنے بھی سولجرز ہیں، انہوں نے وہ جو اب پیچ لگا لیا ہے. رنگ مذہبی دیا جا رہا ہے، لیکن اس مذہبی جنگ کو تقویت نہیں مل رہی. ایک عام امریکن جو ہے، اس کی نہ تو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے، نہ جغرافیکل اورینٹیشن ہے، اور نہ ہی اتنی ریلیجس اورینٹیشن ہے. اس اورینٹیشن کو، جیسے ایڈمرل صاحب فرما رہے تھے، اس کا جو سامنے آپ کے سامنے آ جائے گی بات، یہ نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں مڈ ٹرم الیکشن اور تیا پانچا ہو جانا ہے. تو while they are trying to portray it as a religious war, but I don't think so they'll succeed. خرم دستگیر صاحب، سابق وزیر دفاع اور پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ ہیں. خرم صاحب، پاکستان کی سفارتکاری بہت شاندار رہی. چائنا کا وزن بھی اس سے زیادہ بھاری بھرکم ہوگا. وہ لگتا یہی ہے کہ وہ اسی پلڑے میں ہے جس کی طرف اسلام آباد لے کر چلنا چاہ رہا ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ چائنا اور پاکستان کا جو اعلامیہ ہے، اس کے جو 5 نکات ہیں، وہ ایک کوشش یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے ایک پورا جو بین الاقوامی نظام تھا جو توڑ کر رکھ دیا ہے، اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش ہے. تو لہٰذا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ قوموں کی خود مختاری کا ذکر ہے، اس میں اقوام متحدہ کے قوانین کا ذکر ہے، اس میں جو بغیر امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ نام نہیں لیے گئے. اس کا نام لیے بغیر کہا گیا کہ تمام جو پارٹیز ہیں وہ جنگ بند کر دیں اور روک دیں. تو یہ چائنا کی طرف سے کوشش ہے کہ یہ جو سو کالڈ رولز بیسڈ آرڈر ہے،
اس کو امریکہ کا ضامن بنایا جائے، کیونکہ امریکہ کا ضامن اور کوئی بن نہیں سکتا، اور تو کوئی ملک اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر اسرائیل کو کسی طرح اس آرڈر کے تحت طے کرانا ہے تو پہلے امریکہ کے ساتھ جو بات کرنی ہوگی، تو لہذا جو چائنا ہے اس نے اپنے آپ کو ابھی بھی امریکہ کے ساتھ جو براہ راست کنفرنٹیشن ہے اس سے دور رکھا ہے، اور اسے دور رکھ کر بہرحال جو بڑی بالکل درست باتیں ان 5 نکات میں کی گئی ہیں وہ کی ہیں، اور چائنا جو ہے وہ ابھی گارنٹر بننے کی اس اعلامیے میں تو واضح نہیں ہوا کہ وہ گارنٹر بننا چاہتے ہیں کسی بھی عمل کے، لیکن ان کے وائٹل انٹرسٹ ہیں کہ یہ جو انرجی کا فلو ہے، اور اب تو خیر یہ جو عرب ممالک ہیں یہ نان انرجی ایکسپورٹ بھی ان کی بہت سگنیفیکنٹ ہو گئی ہے، سلفر میں، ہیلیم میں، پولی پروپلین، پولی ایتھائلین میں، تو اس طرح کی بہت سارے جو کھاد میں یوریا جو ہے، لہٰذا یہ بہت سگنیفیکنٹ اس کے بھی ایکسپورٹر ہیں، اس کے دنیا کے مختلف ممالک پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو چائنا یہ چاہے گا کہ انرجی فلوز جو ہیں وہ بحال ہوں۔ 2-3 جو اہم سوال ہیں وہ اب ہمارے سامنے یہ آ گئے ہیں کہ ایک تو صدر ٹرمپ نے جو کسی بھی طرح ہمیں لگتا تو ہے کہ تھوڑے سے جو ہیں وہ غیر حقیقی بیانات دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات، ان کے ذاتی کاروباری مفادات اور کچھ حد تک جو امریکہ کے مفادات جس کو وہ دیکھتے ہیں، دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے یا اسرائیل کے مفادات کے مطابق فیصلہ کریں گے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات جو ہیں اب 5واں ہفتہ جنگ کا وہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی تو خواہش ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دیا جائے، لیکن امریکہ کے مفاد میں یہ نہیں ہے۔ تو لہذا ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، صدر ٹرمپ جو ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں اس بارے میں۔ دوسرا جو ہے وہ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جو الفاظ ابھی انہوں نے اپنی امریکہ نے نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں نومبر میں بھی کہے اور پھر ڈیفنس اسٹریٹجی میں اس سال جنوری میں کہے، وہ واضح ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ اب دنیا سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی جو گارنٹیز ہیں یا جو اپنے ایکسپینڈیچر ہے وسائل کا بھی اور فوجیوں کو بھی، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لہٰذا یہ اب چاہے وہ بعد میں صدر ٹرمپ یہ واپس لے لیں اپنا بیان، لیکن یہ جو بیان تھا کہ بھی جس کو تیل چاہیے وہ جا کے کھول لے ابنائے ہرمز، یہ ایک بالکل لیک آف رسپانسبلٹی ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ بھی چونکہ امریکہ کو اب خود پچھلے 10 سال سے اس کے اپنے شیل گیس اور آئل کی وجہ سے اب مڈل ایسٹ کو آئل نہیں چاہیے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مڈل ایسٹ جس کو تیل چاہیے وہ جا کے کھول لیں، ہم تو نہیں لے رہے۔ تو یہ جو امریکہ کا پیچھے ہٹنا ہے یہ کیوس کریٹ کر رہا ہے۔ کہ ہماری شرائط کا بھی ذکر آئے گا تو اس میں 2-3 چیزیں تو ایران مانگے گا۔ ایک تو یہ پوچھے گا کہ جون میں حملہ کرنے آپ آئے تھے، اب دوبارہ 28 فروری کو آپ پھر آ گئے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ 6 مہینے بعد نہیں آئیں گے؟ یہ تو ایران سب سے پہلے مانگے گا۔ پھر وہ سینکشن جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں اس کا ریموول مانگے گا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو مجھے لگتا ہے بہت ٹیڑھا معاملہ ہے، لبنان کے ایک حصے کے اوپر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، سیریا کی تباہی ہو چکی ہے، اور سیریا کے جہاں دل چاہتا ہے اسرائیل روزانہ حملہ کرتا ہے یا وہاں پہ علاقے کو گھیر لیتا ہے۔ تو یہ سوالوں کے جواب تو ایران نے بھی مانگنے ہیں، اور میرے خیال میں جو نیبرنگ عرب کنٹریز ہیں تھوڑی بہت سپائن دکھائیں تو انہیں بھی مانگنے چاہیے۔ ان کے بارڈر کے اوپر آ کے اسرائیل بیٹھ گیا۔ جی تو آپ نوٹ کیجئے نا، یہ جو کل کا چین کا اور پاکستان کا اعلامیہ ہے وہ ان سوالوں کے جوابات دینے کی پہلی کوشش ہے کہ بھئی الٹیمیٹلی اگر گارنٹی امریکہ کی اور اسرائیل کی دینی ہے تو وہ اور کوئی ملک نہیں دے سکتا۔ یہ معاملہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کے اندر جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو یا تو پھر یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے دعوت بھی دے دی ہے کہ جی اگر مغربی ممالک جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ مل کر وہ ایک کولیشن نہیں بنائے اور کہ اچھا جی ہم گارنٹی کریں گے، ادروائز تو سوائے اقوام متحدہ کے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ ہی اویلیبل نہیں ہے جو امریکہ کی اور اسرائیل کی گارنٹی دے۔ اور اگر سچ یہ ہے کہ اگر گارنٹی دے بھی دیتے ہیں تو اسرائیل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسرائیل جس طرح جو ہے وہ اپنے اس پورے جو ان کا صہیونی ایجنڈا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ وہ کچھ بھی اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اجازت ہے۔ تو یہ جو اسی لیے میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو اعلامیہ کے اندر کل سوورنٹی کا ذکر ہے، قوموں کی خود مختاری کا ذکر ہے، وہ بہت اہم ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ براہ راست یہ جو آپ نے ذکر کیا لبنان کا اس کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ایڈمنڈ صاحب جب بھی یہ بیٹھیں گے آپس میں مذاکرات کی میز کے اوپر
تو ایران جہاں ڈسکس کرے گا کہ یہاں پہ دوبارہ حملہ نہ ہو، اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا سب کو کہ لبنان کے اوپر جو اسرائیل کر رہا ہے، جو سیریا کے اندر کر رہا ہے، وہ بھی کام رکنا چاہیے. تو ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے بات. بیسیکلی یہ جو میرا خیال ہے کہ اس جو پوسٹ وار سینیریو جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ایک نیا وجود میں آئے گا، جس میں کہ جو اس علاقے کے سارے لوگ ہیں وہ مل بیٹھیں گے اور اپنا ایک بیر منیمم کامن ایجنڈا ایک پریپیئر کریں گے، جس میں کہ سب متفق ہوں گے، اور اس میں وہ انشور کریں گے کہ یہ جو بیر منیمم کامن ایجنڈا ہے یہ تمام خطے کے ممالک اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے وسائل مہیا کریں. سر یہ آسان نہیں ہوگا. یہ آسان نہیں ہے. یو اے ای کو ذہن میں رکھیے گا کہ محمد بن زائد اس وقت سب سے تگڑے اتحادی ہیں اسرائیل کے، تو وہ جو چیز چاہیں گے وہ سعودی عرب نہیں چاہے گا، اور جو سعودی عرب چاہے گا وہ یو اے ای نہیں چاہے گا. لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کی بھی جو ساورینٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، تمام خطے کے ممالک یہ چاہیں گے کہ یہ انشور کی جائے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیر منیمم کامن ایجنڈا، اگر یہ جب تک یہ اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر آف کورس یہ خطہ آپس میں لڑ کے ختم ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اتنی وزڈم پرویل کرے گی کہ ایک بیر منیمم کامن ایجنڈا، اس کے اوپر سارے اس خطے کے ممالک متفق ہوں، انکلوڈنگ پاکستان اینڈ ایران اینڈ یو اے ای، سعودیہ، باقی ممالک بھی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں نہیں آ سکتا. بریک قریب آ گیا جی، بریک لے لیں. پہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا سیناریو بنے گا پوسٹ وار، اگر جنگ رکتی ہے تو آگے کیسے بڑھا جائے گا، موقع کیا ہوں گے. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. امریکہ اگر اس جنگ سے نکلتا ہے تو اس علاقے کا کیا بنے گا، نیٹو کا کیا بنے گا، کیونکہ امریکی صدر جس طریقے سے ان کی تضحیق کر رہے ہیں اور بڑے کھلے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے کیا، میں چھوڑوں گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ روس ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. باقاعدہ ان کو ڈرا رہے ہیں، جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں نا، اس طریقے سے ان کو ڈرا رہے ہیں. تو وہ جو آرٹیکل 5 ہے ان کا، اٹیک اگینسٹ ون اٹیک اگینسٹ آل، پھر یورپین خود اکٹھے ہوں گے اور ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے عربوں کے سامنے امتحان ہے کہ انہوں نے اپنے تمام ممالک نے بیسز امریکہ کو آفر اس لیے کی تھی کہ وہ ایران سے ان کو بچائے گا، وہ اسرائیل سے ان کو بچائے گا، کوئی اور دشمن ان کا آئے گا تو اس سے بچائے گا. امریکہ نے ان کو کسی سے نہیں بچایا. بحرین میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا 5واں اس کا بحری بیڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے. سب سے بڑی اس کی ایئر بیس اس وقت قطر کے اندر ہے، وہ وہیں سے اڑ کے اسرائیلی جہازوں نے ریفیول کیا ان کو، ٹینکرز نے امریکی، اور جا کے انہوں نے دوحہ کے اوپر ہی اٹیک کر دیا. سعودی عرب کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یو اے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون سا علاقے کا ملک ہے جس میں وہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور سارے ملکوں کے اوپر میزائل گرے ہیں، ڈرون گرے ہیں، امریکہ نے کسی کو نہیں بچایا. تو ایئر مارشل صاحب، اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے، آج بند ہوتی ہے، 10 دن میں، 5 دن میں، جب بھی بند ہوتی ہے، کیا یہ خطہ سوچے گا کہ ان کا تحفظ کیسے امریکہ کرے گا، یا ان کو خود کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ضرور سوچے گا. اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ دیکھیں نیٹو کی جتنی تصدیق ٹرمپ نے کی ہے، اس کا مینیفیسٹیشن یا اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ نیٹو بالکل بلنٹلی کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف یو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس وار. ہاؤ ایور جو ان کا نیٹو ہے اس کو آج جو یو کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو دس از ون آف دا اسٹرانگسٹ نیٹو. جو المیہ ہے ہمارا سب سے بڑا المیہ، مجھے اپنے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، میں نے تو اپنا احاطہ کرنا ہے، مجھے نیٹو سے کیا لینا ہے. دیکھیں ایک ہمارا ہی ملک ہے اس خطے کا، مسلمان ملک ہے، جو کہ اعلان امریکنز کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ایسٹ ہے. اس کی اگر آپ تجارت دیکھیں، اس کی جو کلچرل، اور اس نے ابھی جو ایران کے ایسٹس فریز کیے ہیں آئی تھنک 5.6 بلین کے، اب اس ملک کو دیکھ لیں. دوسری ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ سعودی عرب، اگر میں اجازت سے کہوں کہ MBS کے اوپر ایک جو توہین آمیز فکر آیا ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ عربی جو اونٹ ہوتے ہیں وہ کینہ رکھتے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک میسج ہے اتنے اسٹرانگ آدمی کے لیے. تو ایک جیسا آپ نے بڑا اچھا ایک اور پوائنٹ ریز کیا تھا، جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس طرف، جس میں الحمدللہ پاکستان ہیز پلیڈ اے وائٹل رول اینڈ ویری ویری پرومیننٹ رول اینڈ پرومسنگ رول. خدا نہ خواستہ اس کا کوئی آؤٹ کم بھی نہیں ہوتا، اسٹل وی آر وکٹوریس الحمدللہ. ون، دوسری طرف جارڈن، سعودی عربیہ اور قطر آپس میں ملیں. پھر قطر گیا ہے UAE کو ملنے. So that means there is some thinking which is going on. One. Second, they have still not attacked directly on Iran. They are saying we are considering, we are looking after our sovereignty. تو
اس کا مطلب یہ سر کہ جو جغرافیائی خط و خال ہیں اس علاقے کے وہ ضرور چینج ہوں گے. میں آپ کی اجازت سے ایک اور بڑا مشکل سا پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. آج الحمدللہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس میں ون آف دا کی فیکٹرز یو نو دیٹ واٹ از دی کریڈیبل ڈیٹرنس وچ وی ہیو. اسرائیل کو اور نارتھ کوریا کو کوئی اس لیے بھی نہیں ٹچ کرتا کہ اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے. کل یہ آرمز ریس شروع ہوگی, نیوکلیر آرمز ریس. جو جون سے لے کے ٹائم ملا اس نے اسرائیل نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیا, مسائل ٹیکنالوجی کو مضبوط کیا, مسائل پہ ڈائیورسیفائی کیا, ڈرون کو استعمال کیا, اور اب وہ فتویٰ بھی ختم ہو گیا. سو دیٹ مین دے آر فری ٹو گو اینڈ فری ٹو. پھر ایران کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنے آپ کو ایران اس عرصے میں جون کے بعد. اب یہی چیزیں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یو اے آلریڈی سوچ رہا تھا, تو ایک اور آرمز کی ریس بھی شروع ہو جائے گی, نیوکلیر آرمز کی اسپیشلی ریس شروع ہو جائے گی. تو میرے خیال میں جو آپ کا کوشچن ہے اس کے خد و خال چینج ہونے چاہیے, اسپائن دکھانی چاہیے, تبھی ان کا سروائیول, ورنہ دس از رائٹ. جن ممالک نے, معذرت کے ساتھ میں کسی کو اس وقت مشکل میں جو دوست ملک ہیں پاکستان کے, میں کو نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جن ملکوں نے ڈاکٹر قدیر کا نام لے کر اس وقت مشکل صورتحال پیدا کی تھی, ان کو آج دکھ ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا. بالکل صحیح کہا. خرم دستگیر صاحب, آپ کیا سوچتے ہیں ریجنل الائنمنٹ آگے کیسے بڑھے گی؟ پاکستان اور سعودی عرب نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا, بہت اچھا کیا, شاندار. MBS نے بھی کمال کیا, اور پاکستان سے فیلڈ مارشل نے, حکومت کے جن لوگوں نے جا کے قائل کیا انہوں نے بھی بہت اچھا کیا. میرے خیال میں ٹرکی اور چائنا اگر اس کا حصہ بن جائیں تو کیا ہی بات ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی, آپ نوٹ کیجئے کہ سعودی عرب کی جو قیادت ہے اس میں اتنی دانش ہے کہ صرف ایک میزائل دوحہ پر گرا اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ امریکہ اپنی جو سیکیورٹی امبریلا ہے, جو سلامتی کی چھتری ہے, وہ اب عرب ممالک پر نہیں تانے گا. تو لہذا انہوں نے, میں تو اس کو سپلیمنٹ انشورنس جو ہے اس کے طور پہ فوری طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک باہمی دفاع کا معاہدہ کرنا ہے. اور اب اس جنگ کے بعد تو یہ بات واضح ہو گئی, میں نے ذکر کیا پہلے کہ جو یورپ کے ممالک کے لیے جو پیغام صدر ٹرمپ نے دیا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے کہ دنیا جو ہے وہ مختلف حصوں میں بٹ جائے, جسے کہا جاتا ہے اسفیئرز آف انفلوئنس. تو ہی از ریڈی کہ جی اگر چائنا جو ہے اس کا اسفیئر آف انفلوئنس ایسٹ ایشیا میں ہوتا ہے, یا رشیا جو ہے وہ یورپ اس کا اسفیئر آف انفلوئنس بنتا ہے, یہاں اس کی کوشش یہ تھی اسی سوچ کے تحت کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ اسرائیل کا اسفیئر آف انفلوئنس بنے, لیکن ایران کی جو مزاحمت ہے اس نے یہ کام نہیں ہونے دیا. تو لہٰذا اب آنے والے دنوں میں اس جنگ کے بعد بھی عرب ممالک پہ یہ بات واضح ہوگی کہ انہیں ایک سیکیورٹی امبریلا چاہیے. اب یہ سوال ہے کہ وہ سیکیورٹی امبریلا کے لیے کیا اسرائیل کی طرف رجوع کریں گے, اور دوسری طرف پاکستان کھڑا ہے. تو لہذا یہ ایک آرکیٹیکچر چینج ہوگا. یہ بھی چینج ہوگا کہ یہ ایک سنگین مذاق بھی ہے کہ آبنائے ہرمز جو 27 فروری تک کھلی تھی, اب یہ تمام اتنی بڑی سفارتی کوشش کی جائے گی اس کو وہی لے کر جانے کے لیے جو آلریڈی 27 فروری کو حاصل تھا, لیکن وہ اب واپس نہیں جا سکتا. اب لہٰذا ایران نے تو کلیم کر دیا کہ جی پوری آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کی سوورن ٹیریٹری ہے, لیکن ظاہرہ وہاں عرب ممالک موجود ہیں. تو آبنائے ہرمز کے اوپر بھی, اور غالباً یہ ایک پہلا ایجنڈا پوائنٹ ہوگا کہ اس کو کیسے کھولنا ہے اور کھلا رکھنا ہے, اور اس کھلا رکھنے کے لیے کون سے ممالک جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہاں جو خبر یہ بھی آئی تھی کہ یہ جو 3 ممالک پاکستان کے ساتھ یہاں آئے تھے, مصر, سعودی عرب اور ترکی, انہی کو پہلے کہا گیا کہ جی آپ اگر اس کے بابنائے ہرمز کو کھولنے کے گارنٹرز بنے تو اس پر معاملہ آگے چل سکتا ہے. تو لہٰذا جو اکنامک آرکیٹیکچر ہے وہ تو چینج ہو گیا کیونکہ امریکہ WTO کے پیچھے نہیں کھڑا. تو لہٰذا اٹس اے فری فار آل. یہ بالکل درست بات کی ہے کہ دنیا میں ایک آرمز ریس, نیوکلیئر آرمز ریس اس لیے چلے گی کیونکہ جن 3 ممالک نے اپنا ایٹمی پروگرام از خود چھوڑا, آپ ذرا ان کے نام نوٹ فرما لیجئے, یوکرین, لیبیا اور ایران, اور تینوں کا جو حال ہوا ہے, جس ملک نے از خود اپنا نیوکلیئر پروگرام چھوڑا ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس کی تباہی ہوئی ہے, اور جن کی نہیں ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے.
ہم پاکستان کا نام بھی لے سکتے ہیں, ہم نارتھ کوریا کا نام لے سکتے ہیں, ہم اسرائیل کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ ان کی نیوکلیئر ڈیٹرنٹس ہے. اور اب یہی ایشو ہے کہ پوری دنیا میں اب ایک ریس جائے گی, تو دنیا جو ہے وہ مزید ایک انارکی اور ڈس آرڈر کی طرف جا رہی ہے, اور یہ ویسے ہی ماحول بن رہا ہے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے, آج سے کچھ 125 سال پہلے تھا, کہ جس کے پاس طاقت تھی وہ ایکشن کرے گا, اور پھر اس کا جو ری ایکشن ہے تو انلیس پاکستان کی جو سفارتی اہمیت ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو آنے والی کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم ہے دنیا میں, اس کا یہ پہلا ایک طبل جنگ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا جو اٹیک تھا ایران کے اوپر. تو پاکستان کا جو اہم کردار ہے اس میں, اس خطے میں اور اس اوور آل کانفلکٹ کو کم کرنے کے لیے, وہ یہ بھی کردار ہے کہ آنے والی جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کیے. ایڈمرل سلیم صاحب, جو صدر ٹرمپ ہے وہ کل تو اناؤنسمنٹ میں میرے خیال میں وہ دعویٰ تو اپنا کر ہی دیں گے. پاکستان اور باقی ممالک ان کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. پاکستان نے ابھی تو بہت سینٹرل رول پلے کیا ہے اس تنازع کو سمیٹنے کے لیے, لیکن چیلنجز ختم نہیں ہونے. آپ کا ایسٹرن نیبر بھی سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں خود پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, پاکستان کے پاس جو اس وقت آپشنس ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ پاکستان جو اس کے پاس ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ ایک ہے, اس کے بعد اس کے پاس ہے ایک جو ریلیونس ہے ان دی ریجن. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آج کل کی دنیا بہت انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے. اس میں آپ بائی لیٹرل ایک جنگ میں جا تو سکتے ہیں, لیکن پھر یہ ملٹی لیٹرل افیئر بن جاتا ہے. اس کانٹیکس میں میرا خیال یہ ہے کہ سن ٹزو نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو جنگ ہرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو سپورٹ بیس ہے اس کو آپ کٹ آف کر دیں, اور دوسرے نمبر پہ اس کے جو الائنس سسٹم ہے اس کو آپ رپچر کر دیں. جیسے ہم اس جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا یا نیٹو کا جو الائنس سسٹم تھا اس کے اندر رپچر آ چکا, اور اس کے اندر کافی خرابیاں پیدا ہو گئیں, اور پتہ نہیں پوسٹ وار وہ کس طریقے سے اس کو ریپیئر کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اسی طریقے سے جب پاکستان لیٹ سے اس کے ایسٹرن نیبر نے پہلے بھی اٹیمپٹ کی اور اس کو منہ کی کھانی پڑی, اور اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کا اپنا ملٹری مسل ایٹ پلے تھا, بلکہ جو پاکستان کا ایک سپورٹ سسٹم ہے اوور آل کانٹیکس میں اس ریجن میں, جو اس کے ساتھ باقی ممالک کی ایک سپورٹ ہے جو موجود ہوتی ہے, اویلیبل ہوتی ہے ان کیس آف اینی کرائسس. میرے خیال ہے پاکستان کو اس کے اوپر بھی کیپٹلائز کرنا چاہیے. ایک سسٹم آف الائنسز ایک ہونا چاہیے اس ریجن کے اندر, اور پاکستان کو کبھی بھی اپنی جیسے پاسٹ میں ہم نے کیا ہے کہ اپنا جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو ہم تیار رکھیں, اور اس کے اندر جو ہمیں اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے وہ بہتری لے کے آئیں, اور اس کے اندر ہم کسی بھی قسم کی کوتاہی کو بالکل بھی سامنے نہ ایئر مارشل ارشد صاحب, جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ریجن کے اندر اپنے الائنسز کے اوپر کام کریں. ایسٹرن نیبر ہمارا انڈیا, افغانستان سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل دونوں حملہ آور ہیں, تو سمندر ایک طرف ہے, تو بتائیں کہ ہمارے ریجنل الائنسز کی جب ذکر کریں گے تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں میرے خیال میں ایڈمرل صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا, اور جو خرم بھائی نے بھی بات کی ہے کہ خد و خال تو بدلیں گے. میری ایک اگین اسیسمنٹ ہے, آئی کوڈ بی رانگ, اٹ از لائکلی ٹو ہیو اے ڈاؤن فال آف یو ایس اے ناؤ. جو ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ابھی ہوا ہے اسٹارٹ ہو جائے گا, ڈاؤن ورڈ سلائڈ شروع ہو جائے گی, جو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پھر جو سیاسی خلفشار آنے والا ہے اس کی بھی آپ مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد. جی اب آپ دیکھیں, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے, تو ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. ہمیں بھی ریجنل الائنسز پہ جانا پڑے گا. اب ریجنل الائنسز کیا ہیں؟ سب سے بڑا آپ کا اسٹرینتھ بن رہی ہے BRI. وہ BRI یہاں سے شروع ہو کے افریقہ اور یورپ تک جا رہی ہے, اور سینٹرل ایشین. میرے خیال میں حکومت اچھا بھی کر رہی ہے کہ ایک تو ریلیونس اپنی رکھ رہی ہے, اسی ریلیونس کو اسٹریچ کرے ٹورڈز سینٹرل ایشین اسٹیٹس. اور دیکھیں آپ نے بہت اچھا سبق دیا الحمدللہ. اب جو آپ کے ویسٹ سے جو آپ کی ڈیٹرنس آئی ہے اس کو کیپٹلائز کریں ٹیبل پہ بیٹھ کے, تاکہ ہم نے ایک پرانگ اپروچ کر لی تھی, اب دوسری پرانگ سے اس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. دوسری بات, فالس فلیگ آپریشن سے تیار رہیں ایسٹ سے. انڈیا کسی وقت بھی کرے گا بیکاز ٹو لیٹ یو ڈاؤن. تھرڈ, اپنی معیشت کو لے کے آئیں. جب تک آپ اکنامکلی اسٹرینتھن نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور چوتھی, جو میں اور آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, اندرونی طور پہ مضبوط ہو جائیں. یہ 4 چیزیں کر لیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک بھی آگے نکل. انشاءاللہ. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, ایڈمرل سلیم صاحب اور سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.